ناظرین، ٹرمپ کی ماگا تحریک یعنی کہ امریکہ کو دوبارہ سے بڑا عظیم بنانے کی جو تحریک اور جو اقدامات اور نعرے ہیں وہ زمین بوس ہو گئے ہیں، اور امریکہ کے اندر سے آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ امریکہ نہیں، چین بڑا ہے، ہمیں چین کی ضرورت ہے، ہم چین سے لڑائی نہیں لے سکتے۔ یہ امریکہ کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں اور چین کو تسلیم کیا جا رہا ہے، چین کی عظمت کو اور چین کی بڑائی کو اور اس کے بڑے ہونے کو تسلیم کیا جا رہا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ امریکی کمپنیاں کیوں ٹرمپ کو سیدھی ہو گئی ہیں، آنکھیں نکال دی ہیں انہوں نے اس کے سامنے کھڑے ہو کے؟ یہ معاملہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں میاں طاہر دیکھیں۔ ہوا یہ ہے کہ ٹرمپ نے اعلان کیا تھا، آپ کو یاد ہے، وہ ایک سرخ رنگ کی کیپس لے کے آیا تھا جس پہ لکھا ہوا تھا میک امریکہ گریٹ اگین، ماگا۔ اب وہ امریکہ کو دوبارہ سے عظیم بنانے کا جو کیمپین تھی اس کی، یہ دراصل اس کا ایک انتخابی نعرہ تھا، اور اس کو پھر وہ آگے لے کے چلا، اور پھر وہ جو شرٹس بنائیں اور جو کیپس بنائیں، اور اس وقت یہ بڑی دلچسپ بات سامنے آئی تھی کہ وہ جو شرٹس اور وہ کیپس تھی جس پہ امریکہ کو دوبارہ سے عظیم بنانے کے نعرے لکھے ہوئے تھے، وہ بھی چین میں ہی تیار ہوئی تھیں، یعنی کہ وہ تیار چین میں ہوئیں، وہ امریکہ کو بڑی بنا رہی تھی۔ تو اس وقت بھی چیزیں یہ سامنے آ گئی تھیں، لیکن خیر ٹرمپ نے یہ سوچا کہ ہم امریکہ کو دوبارہ سے عظیم بنائیں گے، اور اس کے لیے اس نے امریکی کمپنیوں کو ایک ٹاسک دیے، اور وہ ٹاسک کیا تھے کہ بھئی آپ اپنا سرمایہ اٹھائیں، جو چین میں جا کے اور جو انڈیا میں جا کے اور جو ویتنام میں جا کے اور جو دنیا کے باقی ملکوں میں جا کے اپنے پروڈکشنز کھولے ہوئے ہیں وہ امریکہ کے اندر لائیں، ایک بات۔ دوسرا، ٹرمپ نے یہ کہا کہ ہم چپس بنانے میں، چپس کیا ہوتی ہیں یہ آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ یہ چھوٹا سا ایک پرزہ ہوتا ہے اتنا سا، اور یہ دراصل بڑی سے بڑی مشینری میں بنیادی چیز یہ ہوتی ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو میزائل نہیں اڑ سکتا، یہ نہ ہو تو جہاز نہیں اڑ سکتا، یہ نہ ہو تو ٹینک نہیں بن سکتے، یہ نہ ہو تو بڑی بڑی گاڑیاں جو ہیں، مہنگی گاڑیاں، وہ نہیں چل سکتی، یہ میرے سامنے لگا ہوا کیمرہ شاید نہیں چل سکتا، اور پھر ایپل کا فون نہیں چل سکتا، لیپ ٹاپس نہیں چل سکتے۔ یہ چھوٹی سی چپس جو ہیں یہ بنانے کے لیے اس نے ٹاسک دیا، اور امریکی کمپنیوں کو کہا کہ یہ چپس اب ہم چائنا سے نہیں خریدیں گے، یہ امریکہ بنائے گا، اور امریکہ اس میں خود کفالت حاصل کرے گا، اور ہم کسی کی محتاج نہیں ہوں گے، ہم خاص طور پہ چائنا سے نہیں لینے جائیں گے۔ اچھا، یہ کہنے کو تو بڑی زبردست بات تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر آپ نے اپنے ملک کو، کسی نے بھی اپنے ملک کو عظیم بنانا ہے تو اس پہ پیداواری صلاحیت پیدا کرنی چاہیے اور زیادہ ہونی چاہیے۔ لیکن ٹرمپ یہ سب کچھ کہتے ہوئے حقیقت سے نظریں چرا رہے تھے، اور اسے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ امریکہ جو سالہ سال سے پیداواری جو عمل ہے اور پیداواری جو معیشت ہے اس سے دور ہو چکا، اور اس کی کمپنیاں وہاں بیٹھ کے صرف مال بیچتی ہیں، انہوں نے وہاں دکانیں سجائی ہوئی ہیں۔ آپ یوں سمجھیے کہ امریکہ میں ساری بڑی بڑی دکانیں بنی، مال کہیں اور بنتا ہے، وہاں سے اٹھا کے وہاں آگے لا کے وہ بیچتے ہیں۔ تو وہ یکدم کیسے واپس آ سکتا ہے؟ یعنی کہ سال، 2 سال، 3 سال میں، ابھی تو 3 سال ہوئے بھی نہیں ہیں، کیسے واپس آ سکتا ہے؟ وہ اس حقیقت کو بھول گیا اور اس نے اچھلنا کودنا شروع کر دیا جو اس کی عادت ہے، اور اس نے ٹائم دے دیا کہ 2027 تک ہم یہ اپنی جو خود کفالت ہے اس کو حاصل کریں گے، اور پھر ہم خود مختار ہو جائیں گے، اور ہم جو چین کی جو انحصار ہے اور چین کی محتاجی ختم کریں گے۔ ہوا یہ ہے کہ امریکی کمپنیوں نے اب ٹرمپ کو جھنجھوڑا ہے اور اسے کہا ہے کہ بھائی ہوش کرو، خاص طور پہ سب سے پہلے ایپل کی کمپنی آئی ہے، اس نے کہا کہ بھئی ہمیں جو آپ چپس یہاں سے بنوا رہے ہیں، یہ چھوٹے پرزے جو امریکہ سے، وہ پتہ نہیں کب بننے ہیں، ابھی تو کوئی کمپنی ایک بنا رہی ہے، اور وہ اتنے ہیں نہیں کہ ہم اپنے پرزوں میں استعمال کریں، اور اپنے جو ہم بناتے ہیں اس میں استعمال کر کے اور پوری دنیا کو فراہم کر سکیں جو ضرورت ہے، جس کی ڈیمانڈ ہے۔ یعنی کہ وہ تو کہتے ہیں کہ ہم ایپل فون بھی اتنے نہیں پوری دنیا کے پورے کر سکتے جو آپ کے پاس چپس ہیں، اور ایپل کے فون کے علاوہ ایپل کی بہت ساری ہیں، مثلا ان کے لیپ ٹاپ ہیں اور بہت سی چیزیں ہیں، اس میں بھی چپس لگتی ہے، اور باقی انڈسٹری، باقی صنعت اس کے علاوہ ہے۔ تو
وہ سارے بھی کھڑے ہو گئے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں چین سے لینی ہے. بھائی چین بنا رہا ہے, چین سے ہمیں لینے دو, یہ بند کرو یہ سارا ڈرامہ. ہم بزنس مین ہیں, ہم بزنس کرتے ہیں, ہمارے پیسے لگے ہوئے ہیں, ہمارا پیسہ ڈوب رہا ہے, ہمارا سرمایہ ڈوب رہا ہے, ہمارا بزنس خراب ہو رہا ہے, اور تم غیر حقیقی قسم کے نعرے لگا کے اور امریکہ کو عظیم بنانا چاہتے ہو, تو اس طرح بنے گا نہیں, ہوگا نہیں. اب انہوں نے یہ سارا جو چپس ہیں یہ دوبارہ سے چین سے لینے کا مطالبہ کر دیا, اور وہاں پہ اس وقت آپ سمجھیں کہ ٹرمپ کے کان جو ہیں وہ پھٹے جا رہے ہیں, جس میں امریکی کمپنیوں کے مطالبات جو ہیں وہ دن بدن بڑھ رہے ہیں کہ بھئی ہم چائنا سے لیں گے, کیونکہ ہے ہی چائنا کے پاس. چائنا 80%, یہ تو کئی دفعہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ جو نایاب دھاتیں ہیں, یعنی کہ دنیا میں جو بہت کم ملتی ہیں دھاتیں, منرلز جسے کہتے ہیں, اور جن سے دنیا کی بڑی بڑی چیزیں بنتی ہیں, ان میں 80% کنٹرول چائنا کا ہے. اب یہ کسی کو اچھا لگے یا برا لگے, حقیقت تو یہی ہے. اب ایک طرف تو یہ بات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, دوسری طرف یہ ہے کہ اب امریکہ خاص طور پہ جو یہ جنگ ہے اس میں جس طریقے سے فارغ ہوا ہے اور اس کا اسلحہ ضائع ہوا ہے, تو اس سے بھی اب چائنا کی اب یہ ایک طرف میں نے آپ کو بتایا ٹیک کمپنیاں, جو ٹیکنالوجی بنانے والی کمپنیاں ہیں, یہ ان کا واویلا ہے. دوسری طرف اب وہاں کا میڈیا جو ہے وہ اس نے ایک عجیب واویلا مچانا شروع کر دیا. وہ کہتا ہے کہ جناب آپ تو فارغ ہو گئے ہیں, آپ کے تو نہ میزائل رہے ہیں, نہ آپ کے جہاز رہے ہیں اس قابل, اور نہ آپ کا ایئر ڈیفنس سسٹم رہا ہے. ایران نے تو آپ کو خالی کر دیا, پوکٹ کر دیا ہے, تو آپ تو پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو گئے ہیں. آپ کی تو کلئی کھل گئی ہے, آپ کی تو ہنڈیا بیچ چوراہے میں پھوٹ گئی ہے کہ پتہ چل گیا ہے کہ امریکہ کے پلے کچھ نہیں ہے, امریکہ کے پاس طاقت نہیں ہے. تو اگر کل چائنا کا جو علاقہ ہے اس پر اگر چائنا چاہے تو وہ جنگ شروع کر دے امریکہ کے ساتھ, تو بھئی امریکہ بہادر تمہارا کیا بنے گا؟ تم تو ایران کے ساتھ نہیں لڑ سکتے, تو اب تو چائنا شیر ہے. اب یہ جو ہوا ہے نا شروع, یہ والا جو میڈیا کا واویلا, اس کا نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ ہے, اور باقی اسی طرح باقی بھی شروع ہو گئے ہیں, اس نے ٹرمپ کو بے عزت کر کے رکھ دیا ہے. اور ٹرمپ اس وقت ہے وہ بے عزت رہا ہے, شرمندہ ہو رہا ہے, ظاہر نہیں کرتا, اور اس کو سہارا دینے کے لیے اب نیتن یاہو پہنچ گیا ہے. اور یہ والی جو فرسٹریشن ہے جو اب اس میں پیدا ہوگی, جس سے اب وہ فرسٹریٹ ہوگا, یہ کوئی بڑا فیصلہ بھی کروا سکتا ہے یہ ایران کے جنگ کے حوالے سے. تو یہ ہے اس وقت امریکہ کی دراصل اپنی صورتحال, کہ وہ کاروباری لحاظ سے بھی کہیں نہیں سٹینڈ نہیں کر پایا, اور ملٹری کے لحاظ سے اس کی ساری جو ساخت تھی, جو بنا بنایا بھرم تھا, وہ ٹوٹ گیا. پتہ چل گیا سب کو کہ یہ اصل میں امریکہ ہے کیا چیز. یہ جو بڑکے مارتا پھر رہا تھا, بڑا چودھری بنا ہوا تھا, وہ اندر سے تو اس کے اندر سے تو کھوکھلا ہے. تو یہ حالات اس وقت امریکہ اور ٹرمپ کو درپیش ہیں, اور مزید اپڈیٹ انشاءاللہ آپ کو دیتا رہوں گا.